تو پیارے بچوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اچھا خاصا پڑھنا آ گیا ہوگا۔ تو آج ہم آپ کے لیے کتاب لے کے آئے ہیں، چونکہ ہمیں تھوڑا بہت پڑھنا آ گیا ہوگا تو اس لیے ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں دینیات، تاکہ ہم اس کے ساتھ ساتھ عربی اور اس کا ترجمہ اردو بھی پڑھتے رہیں، عربی پڑھتے رہیں، اور ہمیں کچھ دینی معلومات بھی حاصل ہوتی رہے۔ تو ہمارے 3 کام ایک ساتھ میں ہوتے رہیں گے، یعنی عربی پڑھتے رہیں گے، اس کا ترجمہ اردو بھی پڑھتے رہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی دینیات کے بارے میں، دین کے بارے میں معلومات ہوتی رہے گی۔ تو ٹھیک ہے، کتاب کا نام ہے دینیات۔ تو آپ حضرات یہ کتاب لے آئیں، اس میں تمام کلمے وغیرہ سب کچھ ہے، اس کا ترجمہ بھی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو پسند آئے گا۔ تو میں اس کا سبق پڑھاتا ہوں، کتاب ہے دینیات۔ تو ہم صفحہ کھول رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سلام ہے، چونکہ ہم سلام پڑھ چکے ہیں تو ہم یہاں سے اب پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے ہمارا شروع ہے پہلا کلمہ، ٹھیک ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا کلمہ یعنی اول کلمہ طیب، ٹھیک ہے۔ طیب معنی پاک، جو ہوتا ہے لفظ طیب ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پاک، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے ہم کلمہ پڑھیں گے، اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ تو پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لام، اللہ، لفظ اللہ سے پہلے اگر لام ہے یا کوئی دوسرا حرف ہے اور اس پر زبر ہے تو اس کو ہم پر پڑھتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں اللہ واللہ، اس طریقے سے، یعنی گاڑھا کر کے آواز نکالیں گے۔ تو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ٹھیک ہے، رسول اللہ۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ پہلا کلمہ ہم نے پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اب اس کا ترجمہ ہوا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پہلے کلمے کا ترجمہ ہوا۔ تو لا، اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پہلے کلمے کا ہم نے ترجمہ اور دونوں ساتھ میں پڑھ چکے ہیں۔ اب دوسرا کلمہ دیکھیں، دوم کلمہ، دوم معنی ہوتا ہے دوسرا کلمہ، شہادت۔ اب شہادت، لفظ شہادت کا معنی کیا ہے؟ تو اس کا معنی ہوتا ہے گواہی دینا، ٹھیک ہے۔ شہادت کا معنی گواہی دینا۔ اب ہم دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد اللہ۔ بہت سے غلطی یہاں کر دیتے ہیں، ان جو تشدید لگی ہوئی ہے، جو 3 نوکوں والا ہوتا ہے، یہ جو نظر آتی ہیں 3 جو نک کے نظر آتی ہیں چھوٹی چھوٹی، تو یہ حرف ایک دوسرے سے مل کے پڑھے جاتے ہیں۔ چونکہ یہاں نون لکھا جاتا ہے، اس کو ہم سائلنٹ رکھیں گے، لکھا جائے گا مگر پڑھا نہیں جائے گا، کیونکہ تشدید یہاں لگی ہوئی ہے۔ جب تشدید یہاں لگی ہوئی ہے تو یہ الف کے ساتھ میں لام مل کر پڑھا جائے گا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا دوسرا کلمہ۔ اب اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ ترجمہ دیکھیں کہ ترجمہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہاں پہ ترجمہ ہے، چونکہ تھوڑا سا غلطی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا، یہاں جو لفظ بائی لفظ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوا ایک اللہ کے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے، سوا ایک اللہ کے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا۔ اب دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ ہم مکمل کر لیتے ہیں، تب ہمیں آج کا سبق ہمارا مکمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہے سوم کلمہ، یعنی تیسرا کلمہ، تمجید۔ اب تمجید کا معنی کیا ہے؟ بزرگی۔ لفظ تمجید کا معنی ہے بزرگی بیان کرنا، تمجید کا معنی بزرگی بیان کرنا، ٹھیک ہے۔ آپ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ٹھیک ہے۔ اب اس کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اللہ پاک ہے اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا
کوئی معبود نہیں اور نہایت بزرگ ہے اور طاقت و قوت اس اللہ کی طرف سے ہے جو بلند اور عظمت والا ہے۔ ٹھیک ہے، ترجمہ ایک بار پھر پڑھتے ہیں کہ ترجمہ: اللہ پاک ہے اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نہایت بزرگ ہے اور طاقت و قوت اس اللہ کی طرف سے ہے جو بلند اور عظمت والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا ہمارا تیسرا کلمہ، یعنی آج کا ہمارا سبق یہ مکمل ہو گیا ہے۔